السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مسلمانوں سے تعلق نہ کاٹو۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر سماج کے ہر طبقہ میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان باہمی رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، تعلقات کو دریا برد کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اسباب اور وجوہات پر غور کیا جائے تو اسباب اور وجوہات میں سے اکثر وجہیں خالص دنیا طلبی، دنیا داری، غرور، گھمنڈ، اللہ کا ڈر نہ ہونا اور ظلم اور زیادتیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر کٹنے والے سے ہم جڑیں، خود جڑیں اور جوڑنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات انسان بذات خود کسی چیز سے متاثر ہو کر رشتوں اور ناتوں اور باہمی تعلقات کو آری سے ذبح کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار دوسرے لوگ بھی دو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، اور وہ شیطان کی مدد سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، مختصر انداز سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں قطع تعلق پیدا کرنا شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے رشتے کاٹ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا یہ ہے کسی مادی اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے، یا کوئی دوسری معمولی نامعقول وجہ ہوتی ہے جس سے وہ لمبے زمانے تک، لمبے عرصے تک قطع تعلق جاری اور ساری رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کسی سے بات نہ کرنے کی کچھ جاہل لوگ قسم کھا لیتے ہیں، میسج نہ بھیجنے کی قسم دلاتے ہیں، اور اس کے گھر داخل نہ ہونے کی بعض جاہل لوگ نظر بھی مان لیتے ہیں، گاڑھی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور اگر وہ اسے راستے میں دیکھ لے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض اور روگردانی کرتے ہیں، اور اگر اسے کسی مجلس میں دیکھ لے وہ آدمی تو اس سے پہلے اور بعد والے آدمی سے سلام کر کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ اتنا گھناؤنا فعل ہے، اتنا گھناؤنا فعل ہے جس کا مشاہدہ اکثر دینی مجلسوں میں یا غیر دینی مجلسوں میں کیا گیا ہے کہ بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس سے کسی بات پر انبن ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس آدمی سے ہاتھ نہ ملا کر کے، مصافحہ نہ کر کے، اور اسے کاٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کتنی گھناؤنی بات ہے۔ یہ چیز
اسلامی شریعت کی کمزوری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی لیے اس کا شرعی حکم اٹل ہے۔ اسلام نے دو ٹوک انداز میں، کھلے الفاظ میں دو ٹوک انداز سے سخت عذاب کی ایسے لوگوں کو وعید اور دھمکی سنائی ہے۔ سنیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار والعیاذ باللہ۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 7635 میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، چاہے وہ سگا بھائی ہو، ایک باپ اور ایک ماں کے دونوں بیٹے ہوں، یا کوئی مسلمان اسلامی بھائی ہو، 3 دن سے ادھک، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، جس شخص نے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا، سمبندھ کاٹ لیا، اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ان سارے جرموں سے بچائے جن جرموں کے مرتکبین کو، کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ حضرت ابو خراش اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حجر اخاہ سنتن فہو کسفک دمہ۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6557 کے تحت ذکر کیا ہے۔ فرمان رسول کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ کاٹے رکھا، تعلق کاٹے رکھا، قطع تعلق کیا، تو اس کے قتل کے برابر ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مسلمانوں میں قطع تعلق کے نقصانات میں سے یہی کیا کم ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی دیا سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت، کرم اور فضل اور اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعرض اعمال الناس فی کل جمعہ مرتین، یوم الاثنین و یوم الخمیس، فیغفر لکل عبد مؤمن الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، فیقال اترکوا ہذین حتی یصلحا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ہفتے میں 2 بار اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو۔ ہر سوموار، ہر جمعرات کو ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کو ہر مومن بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سوموار اور جمعرات کو ہر مومن بندے کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے، سوائے اس بندے کے جس کا کسی کے ساتھ بغض ہے،
کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جھگڑا اور لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یا انہیں مؤخر کر دو جب تک کہ یہ اپنی باہمی ناراضگی، عداوت، دشمنی، جھگڑا، لڑائی ختم نہ کر لیں، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ کتنی زبردست وعید ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ جن دونوں کا جھگڑا ہوا ہو ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی طرف پلٹے، اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے، اس کو سلام کرے۔ اگر یہ سلام کرے اور دوسرا انکار کرے تو اس کا ذمہ دار بری ہو جائے گا، اس کا ذمہ جس نے سلام میں پہل کیا وہ بری ہو جائے گا اگر دوسرے نے منہ موڑ لیا۔ جس نے انکار کیا ہو اسے ہی نقصان پہنچے گا اور اس کا ہی نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی آدمی کے لیے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، یہ روا نہیں کہ وہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 راتوں تک تعلق کاٹے رہے۔ دونوں ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور ایک ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے جو پہلے سلام کرے گا وہی بہتر ہے۔ اور اصل قطع تعلق یہی ہے، اصل قطع تعلق ہے کہ آمنا سامنا ہوا، ایک مجلس میں ملاقات ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیں۔ ہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر شرعی دینی سبب پایا جائے رشتہ کاٹنے میں، تعلق کاٹنے میں، بول چال بند کرنے میں، شرعی سبب پایا جائے، جیسے کہ کوئی بے نمازی ہے، سود خور ہے، بے ایمان ہے، چور ہے، حقوق تلفی کرنے والا ہے، مالوں کا غصب کرنے والا ہے، یا کسی برائی پر بار بار وہ مصر ہے، بار بار کوئی گناہ کرتا رہتا ہے برابر، تو دیکھا جائے گا اگر تعلق کاٹنے سے غلطی پر رہنے والا خطا کار کو فائدہ ہو اور یہ اسے اچھائی کی طرف لوٹا دے یا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا دے، تو ایسے میں قطع تعلق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، تاکہ وہ سامنے والا گناہ سے باز آ جائے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے قطع تعلق کیا تھا۔ مگر وہاں اگر شرعی مصلحت ہے، شرعی ضرورت ہے اور اس قطع تعلق سے سامنے والے کی اصلاح کا امکان ہے، اور اگر اس قطع تعلق کی وجہ سے گنہگار بدماش زیادہ اعراض کرے گا، زیادہ اور بھاگے گا، مزید دسیسہ کاریاں کرے گا، مزید ضد کرے گا اور زیادہ سرکشی اور انحراف اور غرور و گھمنڈ اور گناہ کرے گا، تو اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کلام جاری رکھنا چاہیے، بات چیت جاری رکھنا چاہیے، حقوق کا معاملہ اپنی جگہ پر اور سلام کلام بات چیت غمگساری یا دل بستگی یہ اپنی جگہ پر، کیونکہ اس میں کوئی شرعی مصلحت نظر نہیں آتی، بلکہ یہ فساد کو، فتنوں کو زیادہ کرتا ہے۔ لہذا زیادہ صحیح یہی ہوگا
کہ اسے مسلسل اس کے ساتھ مسلسل برابر اچھا برتاؤ کیا جائے، نصیحت کیا جائے، خیر خواہی کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ سماج کے اندر بعض ایسے متکبر، غروری، گھمنڈی پائے جاتے ہیں، ان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، جو دیکھنے میں زرق برق اور خوبصورت نظر آتے ہیں، اوپر سے خوبصورت نظر آتے ہیں، دل ان کا اتنا کینہ پرور ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اتنی ناجائز عداوتیں بھری ہوتی ہیں، باطل پر ہونے کے باوجود، ناحق پر ہونے کے باوجود وہ اتنے گھمنڈی ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں نصیحت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، نرم پہلو ان کے ساتھ اختیار کیا جائے تو اور غرور و گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور تکبر میں آ جاتے ہیں، اور مزید گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے سے اور ہر مسلمان سے یہی گزارش کریں گے اس درس کے ذریعہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے دلوں میں کسی کی عداوت، کسی کی نفرت، کسی کا کینہ، کسی کا بغض، کسی کا عناد نہ رکھیں، اور ہر ممکن طریقے سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، صلح کی کوشش کریں، بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری نیتوں کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت، قطع تعلق کی وجہ سے، رشتے ناتے کاٹنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنے کی وجہ سے، یا باہمی تعلقات کو دریا برد کر دینے کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی بخشش سے محروم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے یہ فریاد، دعا اور گریہ وزاری ہے کہ رب العالمین ہمارے سینوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سمندر بنا دے، اور ہر ایک کے ظلم و زیادتی کو صبر کے ساتھ اس کا صحیح حل نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور قطع تعلق جیسے بڑے گناہ سے ہمیں اور آپ کو بچائے رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔